بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، جب کوئی شخص دنیا فانی سے چلا جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے، تو اس کی جائیداد اس کی وراثت بن جاتی ہے، جو کہ اس کے وارثان کا شرعی اور قانونی ملکیت بن جاتی ہے، اور اس کے جانے کے بعد اس کی وراثت کو وارثان کے حصص کے مطابق، شریعت کے مطابق اس کے وارثان میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور وہ ان کے نام پر منتقل ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض اوقات وارثان میں سے کچھ وارث ریونیو آفیشل سے ساز باز کر کے طمع نفسانی کی خاطر لالچ کرتے ہوئے اپنے ہی بہن بھائیوں میں سے کچھ بہن بھائیوں کو یا کسی ایک بھائی کو یا کسی ایک بہن کو اس کے وراثتی حق سے محروم کر دیتے ہیں، اور اس کا وراثتی حق اپنے نام پر عدالت اپنے ریونیو آفیشلز کے ساتھ ساز باز کر کے اپنے نام پر منتقل کروا لیتے ہیں۔ تو جب کوئی شخص ایسا کوئی کام کرے، کسی ایک وارث کو یا وارثان میں سے کچھ وارثان کو محروم کر دے، تو پھر وہ محروم ہونے والا شخص کس طرح اپنا وراثت کا حق حاصل کر سکتا ہے؟ اس کے لیے اسے ایک دعویٰ دائر کرنا پڑتا ہے انہیریٹنس کا۔ ٹھیک ہے جی، انہیریٹنس کا دعویٰ دائر کرنا پڑتا ہے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ان کے حق سے محروم کیا، اور اس دعوے میں ان لوگوں کو یعنی ریونیو آفیشلز کو جن کے ساتھ ساز باز کر کے حلقہ پٹواری ہے یا تحصیلدار ہے یہ انتقال پاس کرتے ہیں، تو ان کو بھی اس میں فریق بنایا جاتا ہے اور جناب وہ دعویٰ دائر کیا جاتا ہے۔ اب وہ دعویٰ جو دائر کیا جائے گا وہ کس قانون کے تحت دائر کیا جائے گا، اس کے اوپر کتنا کورٹ فیس لگے گا، کس عدالت میں دائر کیا جائے گا، اور اس کی میعاد سماعت کیا ہے، یعنی کتنی مدت کے اندر وہ دعویٰ اپنا وراثتی حق حاصل کرنے کا دائر کیا جا سکتا ہے، ان ساری چیزوں کو انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ مزید اس میں ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ جب دعویٰ دائر کیا جائے گا تو اس کے اندر کون سے اہم نکات ہیں جو لکھے جائیں گے، اور یہ کہ جن افراد کے خلاف یہ دعویٰ دائر کیا جائے گا وہ اپنے دفاع میں کون کون سے نکات جو ہے وہ تحریر کریں گے۔ اس کے علاوہ کچھ اہم سوالات اس حوالے سے ان کا بھی ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں جواب دیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جناب اس میں یہ کون سے قانون کے تحت دائر ہوگا۔ تو مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 ایک قانون، اس کے علاوہ مسلم لا آف انہیریٹنس اینڈ سکسیشن، دونوں قوانین کا اس میں اطلاق ہوتا ہے، دونوں کا استعمال کیا جائے گا۔ مزید یہ کہ شریعت ایکٹ بھی اس سے استعمال ہو سکتا ہے، اور کرسچن میرج کے حوالے سے، کرسچن انہیریٹنس کے حوالے سے کرسچن ایکٹ 1925، یہ چاروں قسم کے جو قوانین ہیں ان کا انہیریٹنس میں جو ہے وہ اطلاق ہوتا ہے۔ تو پھر ان چاروں قوانین کو ہم دعوے کے اندر ان کے سٹڈی جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں اس حوالے سے۔ کورٹ فیس کے حوالے سے کہ اس میں جتنی آپ پراپرٹی کی ویلیو برائے سماعت تحریر کریں گے اس کے اوپر کورٹ فیس لگے گا۔ اگر وہ ویلیو 25,000 سے ایکسیڈ کرتی ہے تو پھر کورٹ فیس لگے گا، اور اگر ہم اسے کم لکھتے ہیں تو پھر کورٹ فیس نہیں لگے گا۔ جہاں تک بات آ جاتی ہے جناب اس میں تاریخ میعاد سماعت کے حوالے سے کہ یہ دعویٰ جو ہے یہ نالج میں آنے کے کتنے عرصے کے بعد دائر ہو سکتا ہے، تو لمیٹیشن ایکٹ کا آرٹیکل 120 اس کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے، جس کے مطابق جناب 6 سال تک جہاں پر کورٹ جو ہے جہاں پر اس کیس کے حوالے سے کوئی وقت معین نہ ہو تو وہاں پر آرٹیکل 120 ہے جس میں اس کی مدت یعنی 6 سال ہے۔ لیکن اس حوالے سے ایک ججمنٹ ہے PLD 1990 سپریم کورٹ 1، اس ججمنٹ میں یہ تحریر کیا گیا کہ وراثت کے معاملات میں کورٹ فیس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ وراثت کے معاملات میں قانون میعاد سماعت کا معافی چاہتا ہوں قانون میعاد سماعت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، تو جہاں پر یہ معاملہ ہوگا اس کورٹ کو اس کا اختیار سماعت ہوگا، وہ اس کی سماعت کر سکتی ہوگی۔ تو ہم نے کورٹ فیس کو بھی ڈسکس کر لیا، میعاد سماعت کو بھی، اور جو قوانین ہیں ان کو بھی ہم نے ڈسکس کر لیے۔ اب ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر آپ مدعی ہیں یعنی آپ کو محروم کیا گیا ہے اور آپ اپنا حق حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ جب اپنا دعویٰ دائر کریں گے تو کون سے اہم نکات ہیں جو آپ اپنے دعویٰ کے اندر تحریر کریں گے؟ تو سب سے پہلے یہ کہ آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ اس آدمی کی شرعی وارثہ ہیں، قانونی وارثہ ہیں، یعنی اس کی بیٹی ہیں یا آپ اس کے بیٹے ہیں، آپ کا اسے جو بھی رشتہ ہے سب سے پہلے آپ وہ رشتہ اس کا ثابت کریں گے۔ نمبر 2 کہ آپ متوفی کی اولاد ہونے کی بنیاد کے اوپر، اس کے وارث ہونے کی بنیاد کے اوپر آپ اپنے انہیریٹنس کا حق حاصل کرنے کی حقدار ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ نمبر 3 یہ کہ ریونیو حکام نے ساز باز کر کے، ٹھیک ہے جی، یا مدعلے سے ساز باز کر کے آپ کو ناجائز طور پر خلاف قانون اللیگلی آپ کو آپ کے شرعی حق سے محروم کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس سے آگے جناب یہ
کہ آپ کے ساتھ انہوں نے مل کر فراڈ کیا ہے، اور جب آپ فراڈ لکھیں گے تو یقینی طور پر آپ موڈ آف فراڈ بھی لکھیں گے کہ اس طرح سے ساز باز ان کے ساتھ کر کے آپ کو آپ کے حق سے محروم کیا گیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں ہو گئیں. جب آپ مدعی ہیں تو یہ آپ تحریر کریں گے، لیکن جب آپ مدعا لے ہیں تو پھر آپ ڈیفینڈ کریں گے، اور ڈیفینڈ میں آپ کون کون سے نکات جو ہیں وہ اس کے تحریر میں آپ لا سکتے ہیں اپنے جواب دعویٰ میں. اب میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں. سب سے پہلے آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ اپنے دفاع میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب کہ ہماری فیملی سے ہیں مدعیہ، اور ہمارا فیملی سیٹلمنٹ ہو گیا تھا، اور اس سیٹلمنٹ میں ہمارا یہ طے ہو گیا تھا کہ فلاں پراپرٹی جو ہے آپ لے لو، اور فلاں پراپرٹی جو ہے وہ آپ جو ہے مدعا کو یعنی دے دو. اس طرح ایک فیملی سیٹلمنٹ کی شکل میں جو ہے یہ معاملہ ہوا، اور قطعی طور پر کسی فراڈ کے ذریعے مدعیہ کو اس میں نظر انداز نہیں کیا گیا. نمبر 1. نمبر 2 پر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مدعیہ نے اپنے حق سے وہ دستبردار ہو گئی تھی. کب دستبردار ہوئی تھی؟ جب والد حیات تھا. ٹھیک ہے جی. اپنے شیئر کو اس نے ریلنکش کر دیا تھا. تو چونکہ جب باپ کی موجودگی میں اس نے اپنے شیئر کو چھوڑ دیا تھا تو اب مدعیہ اپنے شیئر کی حقدار نہیں تھی. نمبر 3. مزید یہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب مدعیہ جو ہے وہ مدعلے کی حقیقی بہن ہی نہیں ہے، یعنی جو آدمی فوت ہوا ہے وہ اس کی حقیقی بیٹی نہیں ہے، یا وہ لے پالک بیٹی ہے. یہ بھی بہت سارے لوگ جو ہے اس میں مدعا لیتے ہیں سٹینڈ، لیکن لینا نہیں چاہیے. اگر وہ حقیقی بیٹی ہے تو پھر آپ کو اتنی بڑی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ لے پالک بیٹی ہے تو لے پالک بیٹی کا وراثت میں قطعی طور پر کوئی حصہ نہیں ہوتا. تو اگر ایسا ہوتا ہے کہ جناب کسی بہن کو یعنی بیٹی کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو بیٹی ہے جناب یہ ہماری بہن ہی نہیں ہے، تو اس حوالے سے اس کو ثابت کیا جائے گا ایویڈنس کے ذریعے. اور مزید یہ ایک ججمنٹ ہے اس حوالے سے، PLJ 2013 سپریم کورٹ، پیج ہے اس کا 107. اس میں ڈکلیئر کیا گیا کہ اس حوالے سے DNA جو ہے DNA وہ بھی اہمیت کا حامل ہے کہ وہ اس کی بیٹی تھی یا نہیں تھی. فردر اس میں جو ہے ہاں یہ بھی ایک کلیم کیا گیا کچھ بعض اوقات کہ اس بہن نے جس کو محروم کیا گیا تھا اس نے اپنا دین بدل لیا تھا، اس وجہ سے جناب اس کو محروم اس حوالے سے کر دیا گیا. تو یہ چند نکات ہیں جو مدعا اپنی طرف سے اپنے جواب دعویٰ میں لے سکتا ہے. اب جیسے میں نے پہلے کہا کہ چند ایک اہم سوالات ہیں انہیریٹنس کے حوالے سے، ہم اسے بھی ڈسکس کریں گے. ابھی تک جو چیز آئی دعویٰ آیا ہے اس کا جواب دعویٰ آیا ہے، اور اس کے تمام مندرجات بھی میں نے ڈسکس کر دیے. تو جناب اگر سوال یہ آ جائے کہ مدعیہ جو ہے وہ متوفی کی لے پالک اولاد ہے تو کیا وراثت میں اس کو حصہ ملے گا؟ تو جناب لے پالک کو قطعی طور پر وراثت میں حصہ نہیں ملتا. نیکسٹ کویسچن ہے، اور اس میں ایک ججمنٹ بھی ہے، یہ PLD 2014 سندھ 120 اس کا صفحہ ہے، اور یہ PLD 1992 ہے سپریم کورٹ کی، اس کا پیج ہے 385، جو یہی ڈکلیئر کرتے ہیں کہ لے پالک بیٹی کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا. نمبر 2، قانونی شرعی وارثان کو وراثت سے محروم کر دیا گیا. دعویٰ کی دائری پر قانون میعاد کا اطلاق ہوگا، یعنی کب تک دائر ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب پہلے بھی آ چکا ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ ڈکلیئر کیا کہ جہاں پر شرعی وارثان کو واضح طور پر محروم کر دیا گیا ہو تو پھر اس پر میعاد سماعت کا اطلاق نہیں ہوگا. اس میں ججمنٹ ہے، یہ آپ ملاحظہ فرما لیجئے گا، ججمنٹ ہے جناب PLD 1990 سپریم کورٹ 1. اگلا کویسچن ہے کہ اگر مدعیہ کو اپنی حقیقی بہن تسلیم کرنے سے انکار کر دے، تو اس چیز کو بھی ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا تھا، تو جناب اس کا جو ہے ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہوگا کہ اس کی بہن ہے یا نہیں. اور اگر وارث نے اپنی زندگی میں اپنے شیئر کی بابت چیلنج نہ کیا ہو، یعنی بہن کو محروم کیا گیا تھا اور بہن نے اپنے جو ہے شیئر کو چیلنج نہیں کیا تھا، تو کیا اب اولاد اس حوالے سے چیلنج کر سکتی ہے یا نہیں؟ تو اہم بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ بہن کو اپنی زندگی میں اس فراڈ کے بارے میں علم ہی نہیں تھا کہ بھائی نے اس کو محروم کر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کو علم نہیں تھا تو پھر اس کو چیلنج کرنا یا نہ کرنا برابر ہے، اولاد چیلنج کر سکتی ہے اور اپنا حق لے سکتی ہے. لیکن اگر بہن کو علم تھا اور علم ہونے کے باوجود اس نے اس چیز کو درست تسلیم کر لیا اور چیلنج نہیں کیا، تو جناب پھر کیا ہوگا کہ پھر اس کی اولاد اس کی وراثت کو، اس کی وراثت کے حق کو جو ہے وہ چیلنج نہیں کر سکتی. اس حوالے سے کچھ کویسچنز ہوں تو آپ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز میں رپلائی کروں گا. تو گزارش یہ ہے کہ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس سے لائک کر لیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ ایک رنگ کا بٹن ہے اس سے ضرور پریس فرمائیے گا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں گے. اپنا بھرپور خیال رکھیے گا، مسکراتے رہیے. اللہ حافظ.